پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں افغان حکومت ملوث، پاکستان کا شدید احتجاج۔ پاکستان نے حملے کا فیصلہ کر لیا، تحریک انصاف میں انتشار۔ سہیل افریدی کے خلاف کسی بھی وقت بغاوت کا امکان، سیاسی کمیٹی نے سہیل افریدی کی تجویز مسترد کر دی۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے۔ افغانستان نے پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، پاکستان نے وہ شواہد افغانستان کے حوالے کیے ہیں، اور اب تو کنفرم ہو گیا ہے کہ افغان حکومت جو ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث ہے، براہ راست ملوث ہے۔ میں کچھ معلومات آپ کے ساتھ رکھوں گا۔ ساتھ میں تحریک انصاف جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو گئی ہے۔ پارٹی کے اندر جو نئی فورس بنانے کے حوالے سے اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ یہ دو اہم ٹاپک ہیں، اور ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور گھنٹی جو ہے نا اس کو بجا دیں۔ پہلے چلتے ہیں افغانستان کے حوالے سے۔ تو پاکستان نے جو باجوڑ کا واقعہ ہوا ہے اس کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ یہ جو ملنگی چیک پوسٹ ہے، اصل میں تو یہ پہلے مدرسہ تھا، پھر یہاں پہ چیک پوسٹ بن گئی۔ تو ایک بارود سے بڑی گاڑی کو جو ہے اس سے ٹکرایا گیا، اور جب یہ گاڑی آئی ہے تو اس وقت اس کے اندر کافی سارے سیکیورٹی کے جوان موجود تھے۔ 11 کے قریب بتایا جاتا ہے کہ اسی وقت شہید ہو گئے، جبکہ کچھ 2 لوگ جو تھے وہاں پہ بے گناہ لوگ، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو یہ تمام جو بے گناہ لوگ شہید ہوئے، تحقیقات بڑی ایک سائنٹیفک طریقے سے کی گئیں۔ حملہ آور کے بارے میں معلومات ہوئی ہیں، جو کہ صرف یہ نہیں کہ پاکستان نے معلومات کی ہیں، یہ خود جو افغان مختلف سوشل میڈیا ہے وہاں پر بھی ٹی ٹی پی نے بھی وہاں پہ اس بندے کی تصویر، اس لڑکی کی تصویر اور اس کا ڈیٹا بتایا ہے۔ اس حوالے سے جو معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کا نام احمد تھا، اس کو قاری عبداللہ ابو ذر اس کا اصل نام تھا، اور احمد کے سے اس کو پکارا جاتا تھا۔ یہ افغانستان کے علاقے بلخ کا رہائشی تھا۔ اس کو استعمال کیا گیا ہے اس چیک پوسٹ پہ حملے کے لیے، اور سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ یہ افغان اسپیشل فورسز کا اہلکار ہے، یعنی اس میں اسپیشل فورسز کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ افغان حکومت کا ایک بندہ جو ہے، یہ جو سرکاری اہلکار ہے، وہ اس واقعے میں ملوث تھا۔ پاکستان نے جو معلومات فراہم کی ہیں، 6 فروری کا ترلائی کا جو واقعہ تھا اس میں بھی افغان ملوث نکلا۔ 11 نومبر کو ایف سی ہیڈ کوارٹر پشاور میں جو واقعہ ہوا اس میں بھی افغان ملوث تھے۔ 10 اکتوبر کو ڈیرہ میں واقعہ ہوتا ہے، وہاں بھی افغان تھا۔ 10 نومبر کو وانا کیڈٹ کالج میں جو حملہ ہوا خودکش حملہ تھا، پھر اندر داخل ہوئے، وہ بھی سارے کے سارے افغان تھے۔ اسی طرح 19 اکتوبر کو جنوبی وزیرستان میں جو واقعہ ہوا ہے، اس میں ایک نعمت اللہ جو افغان تھا اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 4 مارچ کو بنو کینٹ پر جو حملہ ہوا اس میں بھی افغان ملوث تھے۔ 11 مارچ کو جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہوا، اس میں بھی افغان باشندوں کے ملوث ہونے کی شواہد ملے ہیں۔ 3 ستمبر کو واقعہ تھا، اس میں گرفتار ہوا روح اللہ۔ تو اب یہ جو 2 روح اللہ اور نعمت اللہ، یہ 2 جو دہشت گرد تھے، ان کے اعترافی بیانات موجود ہیں کہ انہیں افغانستان میں تربیت دی گئی، اور افغان جو ہے یہ ہیں افغان باشندے، اور ان کو استعمال کیا گیا پاکستان میں دہشت گردی کے لیے۔ پاکستان یہ بات بار بار کر رہا تھا کہ اب افغانستان کے لوگ جو ہیں براہ راست ملوث ہو رہے ہیں۔ جو اطلاعات ہیں کہ افغان حکومت کی جانب سے، چونکہ افغان حکومت ان کی سرپرستی کر رہی ہے، ان کو مکمل تعاون فراہم کر رہی ہے، ان کی مکمل معاونت کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان حکومت جو بھی اس میں ملوث ہے۔ 2 چیزیں بڑی اہم ہے، پاکستان بارہا کہہ چکا ہے کہ افغان حکومت کی کیپیسٹی نہیں ہے، یا وہ اس کی نیت نہیں ہے۔ اب یہ لگ رہا ہے کہ اس کی کیپیسٹی تو ہے، نیت اب اس کی نہیں ہے، کیونکہ وہ خود ملوث ہو رہی ہے۔ اس نے ابھی تک یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ٹی ٹی پی کے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے، لیکن وہ جو کارروائی ہونی چاہیے وہ کارروائی نظر نہیں آ رہی۔ اب پاکستان نے جو 2 کام کیے ہیں، ایک تو پاکستان نے افغانستان کے جو ڈپٹی ایمبیسڈر تھے ان کو کال کیا ہے، اور ان کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج کیا گیا ہے، انہیں جو ڈیمارش کیا گیا ہے، اور ان کو جو ایک مراسلہ دیا گیا ہے اس میں واضح کیا گیا ہے کہ افغان حکومت جو ہے وہ براہ راست پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث ہے۔
پاکستان نے بھی کہا ہے کہ پاکستان حق محفوظ رکھتا ہے کہ وہ جوابی کارروائی کرے۔ اس حوالے سے جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان اس مرتبہ بڑی کارروائی کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان نے ایک دو دفعہ افغانستان میں جو دہشت گرد ٹھکانے تھے ان کو نشانہ بنایا، لیکن اس کے بعد جب بھی کوئی واقعہ ہوا ہے پاکستان کو مختلف ممالک سے اپروچ کیا گیا ہے۔ افغان حکومت جو ہے وہ بھاگتی بھاگتی پہنچ جاتی ہے سعودی عربیہ، کویت، کبھی قطر، کبھی ترکیہ، کبھی یو اے ای، اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی پاکستان کو افغانستان کے اندر کارروائی سے روکا جائے، لیکن پاکستان نے اب جو فائنل کر دیا ہے کہ جناب بس اتنا کافی ہے، آپ جو بار بار پاکستان ریکویسٹ کر رہا ہے اس پر کوئی عمل نہیں ہو رہا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہوتی ہے، پاکستان کب ایئر سٹرائکس کرتا ہے، اور اس مرتبہ جو ایئر سٹرائکس ہوں گے وہ کافی ہولناک ہوں گے اور بڑے پیمانے پر ہوں گے۔ دہشت گردوں کو مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ اب چلتے ہیں جناب دوسری خبر، تو دوسری خبر بڑی اہم ہے، وہ ہے تحریک انصاف کے اندر جو انتشار پھیل گیا ہے، اور سہیل آفریدی نے جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے نئی فورس کا اعلان کیا ہے تو وہ بری طرح پھنس گئے ہیں۔ سہیل آفریدی کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا کہ کس طرح اپنی جان چھڑائیں، تو انہوں نے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ احتجاج ناکام ہو گیا، کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکا، الٹا لوگوں کو تنگ کیا گیا، لوگوں کو پریشان کیا گیا، اس تمام صورتحال میں پارٹی جو ہے وہ ڈیفینسو ہو گئی۔ میری بڑی لوگوں سے بات ہوئی، پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ سہیل آفریدی خود بھی پریشان تھے اس صورتحال سے، اور پارٹی جو ہے وہ اس معاملے سے بالکل ایک طرف تھی، کیونکہ روڈز بند ہونے سے تحریک انصاف کو بہت نقصان پہنچا ہے خیبر پختونخوا کے اندر۔ جو فورس کا اعلان کیا گیا متنازع ہو گیا ہے، متنازع سینس میں ہو گیا ہے کہ سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس کے اندر جو ہے شدید تنقید ہوئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ سہیل آفریدی اگر خود ہی اعلانات کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ خود ہی سب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پارٹی ان کو دے دی جائے تاکہ وہ اس کی صدارت بھی کریں اور وہ جو ان کا دل چاہے وہ کریں۔ اب اس میں سیاسی کمیٹی میں یہ بات بھی کی گئی کہ اگر سہیل آفریدی کو اگر کوئی تجویز دینی تھی تو وہ سیاسی کمیٹی میں دیتے، وہاں سے وہ اپروول لیتے، لیکن وہ ایسی تجاویز دیتے ہیں جو قابل عمل نہیں ہے۔ کیا وہ تحریک انصاف کے اندر کوئی ایسا عسکری ونگ بنانا چاہتے ہیں جس کو وہ لیڈ کریں گے؟ حالانکہ اب بھی تو پوری پارٹی ان کے ساتھ ہے، لیکن انہوں نے بغیر مشورے کے، بغیر کسی بات کے انہوں نے ایک اعلان کر دیا، اور یہ اعلان جو ہے پاکستان میں اس کو، اور خصوصاً جو ادارے ہیں اور سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ بڑی اس کو بغور دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ اور ایسے میں جب نوجوان بے روزگار ہے، نوجوانوں کو اگر اس طرح جمع کر دیا گیا، اور کل کو یہ نوجوان جو ہے اگر سہیل آفریدی یا پارٹی کی بات نہیں مانتا تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ تو پاکستان کے اندر ایک انتشار پھیل جائے گا، پاکستان کے اندر افراتفری ہوگی، ہر کوئی جو ہے وہ چونکہ نوجوان ہیں تو وہ بغیر کسی قائد کے کس طرح وہ عمل کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کے اندر تو ایک یہ تو بانمتی کا کنبہ ہے نا، جیسے بانمتی کے کنبے میں کوئی بھی کسی کی نہیں سنتا، ادھر بھی کوئی نہیں سنتا سوائے عمران خان صاحب کے، کوئی کسی کو لیڈر تسلیم نہیں کرتا، وہ کوئی کسی کی بات ہی نہیں مانتا۔ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ علیمہ خان جو ہیں وہ اپنی بہنیں جو ہیں وہ اپنی پالیسی بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں، وہ بھائی کی جو معاملات ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہیں، ساتھ پارٹی کے اندر دیکھ لیں جو علامہ راجہ عباس جو ہیں اور محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، ان کو بنایا تو گیا ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پارٹی میں ان کے پاس کیا اختیار ہے۔ بیرسٹر گوہر ہیں، ان کی کوئی بات ہی نہیں سنتا۔ سلمان اکرم راجہ بہنوں سے پوچھ کے بات کرتے ہیں، یہاں صوبائی قیادت جو ہے وہ منتشر ہے، جنید کا اکبر کا کچھ پتہ نہیں چلتا، ان کو اپنا حق نہیں ملتا تو وہ کسی کا کیا حق لے کے دیں گے، وہ آج تک ان کو تقریر کرنے کا تو موقع نہیں ملا تو وہ اور کیا کریں گے۔ اور سہیل آفریدی جو تھوڑا بہت احتجاج ہوا تھا وہ اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے کہ انہوں نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں کہ یہ احتجاج کہاں سے ہوا۔ سہیل آفریدی نہ کوئی بیوروکریٹس ان کی مانتا ہے، نہ آئی جی ان کی پوچھتا ہے، نہ آئی جی ان کی بات مانتا ہے۔ ایسے حالات میں سہیل آفریدی کی جو کریڈیبلٹی ہے اور جو دن مجھے لگ رہے ہیں وہ تھوڑے لگ رہے ہیں، آنے والے دنوں میں مجھے یوں لگ رہا ہے کہ پارٹی کے اندر بھی کوئی بغاوت کے چانسز مجھے لگ رہے ہیں کہ وہ سہیل آفریدی کے خلاف جو ہے نا ہو سکتا ہے کوئی بغاوت بھی ہو جائے۔
تو اگر یہ صورتحال پریشر بڑھتا رہا اور سہیل آفریدی نے اگر مشاورت سے فیصلے نہ کیے اور اپنی مرضی کی، میرے خیال میں کہ ان کو پارٹی سے شدید رد عمل ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسے ان کا یہ فیصلہ جو ہے کوئی بھی تسلیم نہیں کر رہا، اس لیے لگتا مجھے یہ ہے کہ آئندہ دنوں میں ان کو مزید مشکلات ہوں گی۔ الیمین گنڈاپور خاموشی انہوں نے توڑی ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ آگے کہاں چلتے ہیں اور کیا صورتحال بنتی ہے۔ بہرحال رمضان المبارک ہے، سے سرگرمیاں اتنی نہیں ہوں گی، تو یہ میرے خیال میں کچھ ٹائم بھی گزر جائے گا، اور سہیل کے لیے شاید یہ تھوڑا بہت ان کو ٹائم مل جائے، اگر وہ اپنے آپ کو سیٹ کر سکیں اور اپنے آپ کو دوبارہ اپنی پوزیشن بہتر کر سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔